ہیں اللہ پاک آپ کے یہ چہرے سلامت رکھے. آؤ حضور کی برگاہ میں جم جم کا صد و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اس طرح نساء میں سوا کر اس طرح درود و سلام نہ پڑھیں بلکہ اس طرح درود و سلام پڑھیں جس طرح حضرت حسان بن ثابت بارگہ مصطفی میں چہرہ بددعا کے سامنے آنکھیں پرنم کر کے عشق مصطفی میں گم ہو کے پڑھتے تھے. اس طرح درود و سلام پڑھیں جو مدینے سے خیرات ملے اور کچھ لمحات گزرنے کے بعد ہر بندے کے لب سے یہ صدا نکلے وہ کون سی کہ عرفان و حق کے گاؤ کر خزینے میں ندیم لوٹ کرے سفینے میں آ گئے. محفل میں بیٹھ کر محسوس ہو رہا ہے لگتا ہے جیسے سارے مدینے میں آ گئے. اور دے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. گھر بار سجا کے بے گیا میں. ہر عاشق کے دل دی تمنا ہے کہ ہمارے گھر میں سرکار آ جائے. ہر کسی چڑیاں لائیاں ہو سنا کم کمیں لائے ہو سنا اور دل کی کیا تمنا ہے بس وہی پڑھنے لگا ہوا اور وہ کیا ہے گھر بار سجا کے بے گیا میں دلدار نے کرم کماڑائے اج میں ورگے کھوجے کملے دا او سونے ستیڑا بھاگ جگاڑا ہے. مازاگ دینے نابالڑے نے گونڈ کھول کے مکھ دکھلانا ہے. مینو انجی ندیم پیا لگدا ہے کہ اج پاک رسول نے آنا ہے. تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک کلام انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. لاکھوں سلام. بے شک بے شک میرا دل کر رہا ہے کمڑیال آلے ہوں جڑے میرے دل دے اندر دی حالت ہے میں سوڑے سامنے رکھتا جاواں. ایک کلام
جس میں حضور کی آمد کا بھی ذکر ہے، مدینہ پاک کا بھی ذکر ہے اور حضور کی آل کا بھی ذکر ہے۔ تو چلیں اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ کون کون مدینے کا ذکر سننا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ چاہو یار، نہیں یار ذرا ہاتھ چاہو، ذرا میں پتہ لگے، ذرا ہوں ہاتھ چاہ کے ذرا بولو یار سبحان اللہ۔ کیا گئے مدینہ، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ پاک نے سونا کرم کیتا، بڑا سونا حج بھی کرایا مینوں، بڑا سونا روزہ رسول کی حاضری بھی نصیب ہوئی۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے حضرات بھی میرے آقا دی سونی محفل وچ آئے ہو، تمامی حضرات نو اس سے سال روزہ پاک دی حاضری نصیب ہو جائے۔ بلکہ یوں نہیں کہوں گا، امام مالک کا فتویٰ پڑھنے لگا ہوا۔ بابا جی امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رسول کی زیارت کر کے آئے، وہ لوکاں نو انج نہ کیا کرے کہ میں روزے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، بلکہ وہ یوں کہا کرے میں حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ تو میں مدینے سے ویکھیا، ہن سوڑے سامنے رکھن لگا، ہن پتہ لگ جائے گا کیڑا بولدا تے کیڑا نہیں بولدا۔ اور وہ کیا ہے، کچھ لوگ کنو مان گئے ہو یارو دولت دا، تے غلام دمان مدینہ، مدینے کو سب کچھ بڑھیا، اوتے جانا دی جان مدینہ، کری کرم کریمہ ہر ویلے، رب برد زبان مدینہ 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 مدینہ، میں مکتی گلے امین مکا دیواں، او ساڈا دین ایمان مدینہ، تو محترم ہیں یہ سارے مہینے، مگر محترم ہیں یہ سارے مہینے، مگر محترم ہیں یہ سارے مہینے، مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے، محترم ہیں یہ سارے مہینے، مگر محترم ہیں یہ سارے مہینے، مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے، محترم ہیں یہ سارے مہینے، مگر تمہارے حال والو اگر ہم اس طرح ذرا سنبھالنا گیا، محترم ہیں یہ سارے مہینے، مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے، جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے، جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے، اسے نبی کے مدینے کی کیا بات ہے، جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے۔ کمڑیال والوں میں یہ جب جملے پڑھتا ہوں نا، میرے کلیجے میں بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے۔ جیدے کلیجے ٹھنڈ پہندی ذرا ہاتھ باہر کٹو یار، ہاتھ باہر نکالو جدے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے۔ ہن کوئی ہاتھ تلے نہ رہے، پاویں سٹیج دے پاویں تلے بیٹھے، ذرا ہاتھ بلند کر کے لہرا کے اور کیا کہنا ہے، جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے،
جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے اسے نبی کے مدینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں آؤ میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا اور تسی کدو بولو گے سبحان اللہ ذرا ہاتھاں نو چک کے ذرا ہاتھ چک کے ذرا نعرہ رسالت ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں بابا جی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا ہاں سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا ارے سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا جس کی گلیوں میں حسینین چلتے یار یہ کلام ایسے پڑھنے والا نہیں یار جیدے کلیجے ٹھنڈ پہ یہ ذرا ہاتھ باہر کٹو یار تھوڑا سا آپ کو جگانا میرا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ذرا ہاتھ باہر کٹو یار خدا رہا ذرا کیمرے والے بھائی سے میرا ذرا التموتم ذرا علاقہ چھانے کیڑا جاگتا بے کیڑا سو رہا اب ہاتھ والے سٹیج والے بھی ذرا لڑا کے پڑھ لے تو ذرا محلہ بن جائے اور کیا کہنا ہے جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے اسے نبی کے مدینے کی کیا بات ہے اگر اجازت دے ہوا 1 منٹ کے اندر میں ان گلیوں کا منظر نہ پڑتا جاؤں گا سننا چاہتے ہو پھر سن لو شاعر منظر بیان کرتا ہے جڑا حالے تک نہیں بولیا ہون بولے گا کیا ہے مدینے کی گلیاں معطر معطر مدینے کی گلیاں سہانی سہانی مدینے کی گلیاں نورانی نورانی مدینے کی گلیاں فروغ حرم ہیں مدینے کی گلیاں کرم ہی کرم ہیں مدینے کی گلیاں غریبوں فقیروں کا ہیں یہ ٹھکانہ گدا کا بھرم ہیں مدینے کی گلیاں میرے مصطفیٰ کے میرے دل ربا کے نشان قدم گئے مدینے کی گلیاں کون نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ پڑھتا ہوں میرے مصطفیٰ کے میرے دل ربا کے نشان قدم ہیں مدینے کی گلیاں یہاں سر کے بل کر چلو یہ بھی کم ہے بڑی محترم ہیں مدینے کی گلیاں کوئی چھوڑ کر ان کو آئے تو کیسے کہ باغ ارم ہیں مدینے 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 کی گلیاں او میں مقدی گل مکا دیواں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھ جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے ہاتھ جاگے یار ہاتھ جاگے جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے اسے نبی کے مدینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے مجتبہ بھائی شعر سنبھالیے گا یہ زمین آسمان چاند تارے سبھی مصطفیٰ کے پسینے کی خیرات ہے اچھا میں جڑی گل سواڑے حوالے کرن لگانا یہ نات خانہ کو سانو کٹ ہی گل لبڑ گیا
میں جو بات بتانے لگا ہوں میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ صرف نعت نہ پڑھ کے جاؤں گا، آپ کے دلوں میں کچھ ڈال کے بھی جاؤں گا، کچھ آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ قاری ندیم اوان کیا رہا ہے۔ میں نے بات بڑی بھی کر دی، آپ نے سبحان اللہ بھی بڑے جھوم کے کہہ دیا، علماء بیٹھے ہیں کہ یہ زمین آسمان چاند تارے سبھی مصطفیٰ کے پسینے کی خیرات ہیں۔ تسی سوال تے کرو گیا یہ کائنات حضور کے پسینے کی خیرات کیسے ہوئی؟ آؤ جواب دینے لگا ہوں۔ عرفان بھائی سواڑی پوری تنظیم دی توجہ چاہوں گا، محفل سجان دا مول پہ جائے گا۔ کس طرح؟ حضرت انس راوی مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے گھر میں قیام فرما ہوئے، میرے آقا نے آرام کیا تو حضور کی آنکھ لگ گئی۔ کدی نہ گلاں تے بھی بول چھڑیا کرو ذرا سبحان اللہ۔ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، دھیان کرنا گیا، حضور دی اکھ لگی ہے، دھیان کرنا ہے، اور میرے آقا کا پسینہ مبارک بہنے لگ پڑا۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ سرکار ایسے آرام کر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور کا پسینہ مبارک ماتھے مبارک سے ہو کر، حضور کی انگلیوں سے ہو کر، حضور کے پسینہ مبارک یہ کونی مبارک سے نیچے قطرے گرنے لگ پڑے۔ جب یہ پسینے کے قطرے نیچے گر رہے تھے نا، حضور آرام کر رہے ہیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں اندر تو میری والدہ ام سلیم دی نظر پہ گئی، وہ اندر سے ایک شیشی پکڑ کر لے آئیں اور حضور کا پسینہ پہنچ کر اس شیشی کے اندر ڈالنے لگ پڑی۔ اتنے میں حضور کی آنکھ کھل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو میری والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، اسے ہم دوسری خوشبوؤں میں ملائیں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں اس کی خوشبو سے بڑھ کے کسی چیز کی خوشبو نہیں ہے۔ اب ذرا حدیث سن لی ہے، اور شعر سنو انشاءاللہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اور وہ کیا کہے گا؟ یہ زمین آسمان چاند تارے سبھی مصطفیٰ کے پسینے کی خیرات ہیں، جس کی خوشبو سے مہکا ہے سارا جہاں، اسے نبی کے پسینے کی کیا بات ہے، جس کی خوشبو سے مہکا ہے سارا جہاں، جس کی خوشبو سے مہکا ہے سارا جہاں، اسے نبی کے پسینے کی کیا بات ہے۔ اور ذرا ہاتھ چالو تو ذرا گالا نہ بڑھ جائے، ہاتھ چاہ کے جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے، جس کی گلیوں میں حسینین چلتے، اب تم نہیں اب یہ پڑھیں گے جس کی گلیوں میں حسینین چلتے رہے، جس کی گلیوں، ذرا آواز چکو، جس کی گلیوں رہے، اسے نبی کے مدینے کی کیا بات ہے۔ اور مجتمع بھائی بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کی توجہ کہ نعت خان کو کوئی ایسا شعر مل جاتا ہے کبھی کبھار جس پر وہ نعت خان خود بھی مچل پڑتا ہے۔ اب وہ شعر آ گیا، میں خود جب یہ شعر کو گنگناتا ہوں تو یقین جانیے میں خود بھی جھوم پڑتا ہوا۔ اس شعر میں ہے کیا؟ جو شعر اچھے الفاظ کی شناسی سننا چاہتے ہیں نا، اس شعر سے بڑھ کے میرے پاس شعر نہیں ہے۔ اس میں ہے کیا؟ ذرا دھیان کرنا گیا۔ حسن یوسف کا شورا جدو اگلا مصرع پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھل پڑھو گے، دھیان کرنا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایڈا حسن دیتا سی کہ مصر دی عورتوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں تک کاٹ لیا، لیکن جب باری تیرے میرے غمخوار آقا کی آئی ہے، ذرا شعر سنبھالنا گیا۔ حسن یوسف کا شورا
کنیان میں شان آقا بیان پورے قرآن میں شان آقا بیان پورے قرآن میں وہ رہے مصر میں یہ گئے عرش پر میرے آقا کے قدموں کی کیا بات ہے وہ رہے مصر میں یہ گئے عرش پر میرے آقا کے قدموں کی کیا